اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بھابھی ٹھیک ہیں؟ اچھا، چلو اللہ کرم کرے۔ جی آپ نے انس اور بشر کا قرآن کی روشنی میں جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا دونوں میں فرق کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بشر تو با شین را جو ہے یہ روٹ ہے اس کا جی، اور بشرتن کے معنی انسان کی جو اوپر کی سطح ہوتی ہے، جلد، اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ البشرو کے معنی کھال کو چھیل دینا، یعنی اس کی بال صاف کر دینا۔ پھر البشرو کے معنی خود انسان کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ البشرو کے معنی کھال کو چھیل دینا، اور البشرو شین کے اوپر زبر جب آ جائے تو اس کا معنی خود انسان۔ اس فرق کے ساتھ کہ بشر سے صرف انسان کی طبی ساخت اور جسمانی بناوٹ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسانی بچہ یا انسان جو ہے بشر ہوتا ہے، لیکن انسانیت کے جوہر اور خصوصیات ہر بشر میں مختلف ہوں گی۔ چنانچہ قرآن میں حضرت انبیاء کرام جہاں یہ کہتے ہیں انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، تو اس سے بشریت کے طبی تقاضوں کا اشتراک مقصود ہوتا ہے۔ آپ سمجھ، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے نا، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ دیکھ رہے، اب تعریف خود قرآن نے کر دی تو قرآن کی ڈکشنری سے فائدہ اٹھایا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت ہے، یہ 24/33۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول تمہارے جیسا ایک بشر ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ پیتا ہے۔ یعنی اگر اس وحی کو الگ کر دیا جائے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو نبی کی جو طبیعی خلقت ہے وہ عام انسانوں کی ہوتی، لیکن نبوت جو اللہ کی طرف سے وحی پانا ہے، ایسی خصوصیت نہیں تھی جسے ہر انسان اپنے کسب و ہنر سے حاصل کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے واہبی طور پر ملتی ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی۔ وہ نبی کی بشری حیثیت موت سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نبوت وہی آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی حیثیت سے انسان اور بشر یہ مرادف طور پر بھی استعمال ہوئے۔ مثلا آپ نے نکالے نا آیا 15/26 اور 15/28 میں ایک جگہ انسانون ہے اور دوسری جگہ بشر کہا گیا ہے۔ با شرح کے معنی عورت سے مجامعت کرنا، ٹھیک ہے، 2/187۔ اس نئے سے اس میں عورت اور مرد کی جلد سے جلد مل جاتی ہے، اس وجہ سے کبھی اس کے معنی لپٹانے اور بوس و کنار کے بھی آتے ہیں، لیکن قرآن میں با شروع ہونا 2/187 کے معنی مجامعت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں تاج العروج سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب بشارتن بالکسر جو ہے، بشارتن بالکسر ہے، با جو ہے، ایسی خبر کے ہیں جس سے انسان کے چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہو جائے، خواہ وہ خبر خوشی کی ہو یا غم کی۔ بشارہ کے معنی ہے اس کے سب کی خبر دینا۔ چنانچہ قرآن میں عذاب علیم کی خبر کے لیے لفظ آیا ہے، دیکھو یہ سورہ نکالے 3 20 آیت ہے۔ اس طرح سورہ نحل میں ہے کہ جب ان لوگوں کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کی چہرے کی رنگت شاہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی بشیرہ کا لفظ آیا 16/58، یعنی عام حالات میں بشارت اچھی خبر کو کہتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہونا۔ ابشرہ اور استبشرہ یہ معنی خوش ہونے کی، چنانچہ سورہ زمر میں ہے نا 39/45، یہ ہے نا عشق مزازوں کے مقابلے میں استبشار آیا۔ عشق مزازوں کے معنی یہ منقبض ہونے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ البشارت بالفتح یعنی زبر کے معنی حسن و خوبصورتی، یعنی وہ البشیر و خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں۔ البشر خدہ پیشانی اور کشادہ روی کو کہتے ہیں۔ الباشیرو کے معنی خوشخبری کے ہیں، نیز ہر وہ چیز کے ابتدائی حصے کے صبح کے وقت روشنی کی جو پہلے رونما ہونے والی کرنیں ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المبشرات وہ ہوائیں جو صحاب بردوش ہوتی ہیں اور بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بصرن قوت، اچھا یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائیے انسان پہ۔ وہ تو ویسے ہی کہ انسان کا جو روٹ ہے وہ حمزہ نون اور سین ہے،
یعنی انسن مانوس ہونا وحشت کی ضد ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ الحمر انست الحمر انست پالتو گدھو کو کہتے ہیں، اور حمارن وحشیون جنگلی گدھے گور خر جس کو کہتے ہیں. استانسل وحشی کہ معنی جانور مانوس ہو گیا، استانسل وحشی. انس و فلان فلاں شخص کا خاص دوست یا اس کا خاص رفیق. انسن بشر اس کا واحد انسیوں، ٹھیک ہے جی. الانس وہ قبیلہ جو کسی جگہ مقیم ہو. انسن کے برعکس وہ خانہ بدوش قبائل جو جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح عام نگاہوں سے اجل رہتے تھے، ان کو جن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ تاج لین اور اقرب الموارد یہ آپ دیکھیں، خود کا ریفرنس میں دے رہا ہوں. ابن فارس سے کہا ہے کہ انسان کے بنیادی معنی ظاہر ہونے کی، برعکس الجنوں کی جس کے معنی پوشیدہ ہونے کے. یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں جن کا، جن میں کوئی نہیں ہے. یہ قرآن نے تردید کی ہے اس کی. یہ میرا لیکچر آپ نے سنا ہوگا، اس پہ میں نے ثابت کیا قرآن سے کہ ایک جگہ بنی آدم کو یہ یا معاشر الجن والانس اور اسی کہ متبدل من ہو اس کا جو ہے وہ ہے جن، یعنی یہ جن وہی انس ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہے نا وہ جنوں کے پاس تو جن والا آنا چاہیے. انسانوں کے پاس جب انسان والا پیغمبر آئے گا تو وہ کیسے جن کو الگ مخلوق آپ کہتے ہیں. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ جان سے پیدا کی تو من نار سموم من قبلوں کی بات ہے، یعنی وہ پہلے انسان سے پہلے پیدا ہوئے تو اس میں سارے آپ کے ایٹمی ذرات بھی آ سکتے ہیں اور وہ مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو حرارت کو برداشت کرتی تھی. وہ اب ناپید ہے قرآن کہتا ہے، اور انسان اس کا خلیفہ ہے. خلیفہ کس چیز کا؟ جانشین. خلیفہ سکسیسر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اناسن اور اناسیون جمع ہے اس کی انسن کی. بعض کے نزدیک اناسو بھی اس کی جمع ہے قبیلے کے معنوں میں. اناسن بھی سورہ بقرہ میں آئے قد علم کل اناسن مشربہم، یہ سورہ بقرہ کی آیت. سب قبیلوں میں اپنا گھاٹ جائیں گے. نو انسانی کے معنوں میں اناسیو یا اناسو سورہ فرقان میں آئے. دیکھیں لفظ انسان کے متعلق بہت سی توجیحات پیش کی جاتی ہیں، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی انسان سے ہی ہے. قرآن میں انسان اور بشر مراد معنوں میں استعمال ہوئے، میں پہلے بتا چکا ہوں. انسین بھی بشر ان کے ساتھ آیا، دیکھیں نا 19/26. الناسو بعض کے نزدیک یہ انسان کی جمع ہے الناسو. بعض کا خیال ہے قومن کی طرح اس میں جمع ہے الناسو جو ہے. بعض کے نزدیک الناسو دراصل الناسن تھا جو انسن کی جمع ہے. ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دراصل الاناسی تھا، کثرت استعمال سے آخر کی یا گر گئی، اس کے بعد الاناسو ہو گیا کا درمیانی حمزہ بھی تخفیف حذف کر دیا اور اس طرح الناس واقع رہ گیا. آنسا، دیکھیں نا آنسا کے معنی دیکھنا، محسوس کرنا، ٹھیک ہے. تذکرہ موسیٰ دیکھیں جہاں انہوں نے کہا کہ انی آنس تو نارا، یہ آیت ہے نا 20/9. تو اس میں آنسا